بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ کتاب القصاص پڑھ رہے ہیں۔ حدیث نمبر ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس میں 335 ہے، بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں حدیث نمبر 416 ہے۔ حضرت سہل ابن ابی حاثمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ جی شیخ شروع کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جی شیخ. ابن مسعود وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا وكيف نحلف صاحبكم؟ جی. قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبرئكم يهود ب50 يمينا. قالوا وكيف نأخذ بإيمان قوم بأيمان وكيف نأخذ بأيمان قوم كفار. فأقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. قالوا يا رسول الله قوم كفار. وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فواده ب100 من إبل الصدقة. کافی ہے شیخ. ٹھیک ہے. هذا بالله التوفيق. اور ایک پڑھیے. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان جارية وجد رأسها مردودا بين حجرين، فقيل من فعل هذا بك فلان حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين الحجرين. هذا بالله التوفيق وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وہی حدیث دوسرے الفاظ سے ولمسلم جی اس کو بھی پڑھ لیں. ولمسلم والنسائی عن انس ان یہودیا قتل جاریة على اوضاح فاقاده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالله التوفيق وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ کتاب القصاص
عمدۃ الاحکام میں کتاب القصاص پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس میں حدیث نمبر 335 ہے، بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 416 ہے۔ حدیث ہے حضرت سہل ابن ابی حثمہ کی، اور اس کو اصل میں کتاب یہ جو باب ہے اس کو یعنی اجتماعی قسم کھانے کو القسامہ بھی کہتے ہیں، وہی چیز یہاں پر ذکر ہو رہی ہے۔ اور یہاں حضرت سہل بن ابی حثمہ کی جو روایت ہے اس کے اندر یہی بات واقع ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سہل اور محیصہ ابن مسعود یہ دونوں خیبر جاتے ہیں۔ خیبر اس وقت فتح ہو چکا تھا، اب وہاں پہ صلح ہوئی تھی کہ وہاں کے جو بھی باغات ہیں اس میں یہودی ہی باغبانی کریں گے، اور آدھا مسلمانوں کا آدھا یہودیوں کا ہوگا۔ یہ ایسی ترتیب چل رہی تھی۔ کسی کام سے عبداللہ ابن سہل اور محیصہ ابن مسعود یہ لوگ دونوں گئے۔ اب دونوں کسی کام سے پھر الگ بھی ہوئے۔ بعد میں محیصہ آتے ہیں عبداللہ ابن سہل کے پاس، آ کے دیکھتے ہیں کہ وہ خون میں لت پت مقتول ہیں، یعنی ان کو کسی نے مار دیا ہے، اور ان کی لاش خون میں لت پت ان کو ملی۔ انہوں نے فوراً ان کو دفن کر دیا۔ پھر مدینہ آئے تو عبد الرحمن ابن سہل یعنی ان کے بھائی اور یہ محیصہ جو گئے تھے ساتھ، وہ اور ان کے ایک بھائی حویصہ، یہ دونوں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو جو مقتول کے بھائی تھے بالکل چھوٹے تھے، عبد الرحمن ابن سہل، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات کرنے کی کوشش کی، یعنی بات کا آغاز کرنا چاہ رہے تھے، شروع کر رہے تھے، واقعہ بیان کرنا چاہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کبر کبر۔ کیا مطلب یہاں پر مشائخ کبر کبر کا؟ تکبیر نہیں جی بڑے آدمی سے شروع کریں، ایسا کچھ تھا شیخ؟ ایوہ، کبر کبر مطلب جو دو ساتھ میں تمہارے بڑے آدمی ہیں ان کو بولنے کا موقع دو۔ ابھی آپ چھوٹے ہیں، اتنا جلدی نہ کرو بولنے میں، جب ضرورت پڑے گی پوچھا جائے گا کوئی بات تو بولنا ہے۔ تو چونکہ وہ دونوں بڑے تھے، حویصہ اور محیصہ، وہ دونوں بولنا شروع کی۔ انہوں نے کیا بتلایا؟ سارا واقعہ بتلایا کہ خیبر کے پاس یہ لوگ گئے تھے، اور جب کچھ دیر کے لیے وہ جدا ہوئے، بعد میں ملاقات کے لیے گئے تو دیکھتے ہیں کہ وہ مقتول ہیں، وہ دفن کیا کہتے ہیں، خون میں ان کی لاش لت پت ہے۔ اب کون مارا یہ کسی نے نہیں دیکھا، کس نے قتل کیا کسی نے نہیں دیکھا۔ اب ایسے میں کیا کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو ایسا ہے کہ کیا تم لوگوں کو کسی پر یعنی کہ شک ہے، تمہاری کسی سے خاص دشمنی تھی، تو پھر ایسے میں اگر تمہارا ان کے اوپر شک اتنا قوی ہے کہ تم لوگ قسم کھا کر، تمہارے قبیلے کے 50 لوگ قسم کھا کر یہ کہیں گے کہ اسی نے مارا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس آدمی کو پکڑا جائے گا، اس کو لایا جائے گا، اس سے تحقیق کی جائے گی۔ اگر ایسی بات نہیں ہے، تم لوگ یہ نہیں کر سکتے ہیں اور تم لوگ خاموش رہتے ہیں، تو پھر وہ لوگ قسم کھا کے یہ بولیں گے کہ ہم لوگوں نے اس طرح کی حرکت نہیں کی۔ اگر وہ لوگ قسم نہیں کھاتے ہیں، 50 لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ نہیں قسم کھائیں گے، تو پھر ان کو پکڑا جائے گا، ان سے مزید تحقیق کی جائے گی۔ اگر قسم کھا لیتے ہیں تو پھر وہ بری ہو جائیں گے۔ تو یہ قسامہ کہلاتا ہے۔ قسامہ اصل میں ایک بڑی جماعت کا قسم کھانا۔ یہاں پر دیکھیے عموماً سارے ہی مسائل میں ایسا ہے، البینۃ علی من ادعا والیمین علی من انکر،
कसम खाना सिर्फ उस आदमी के हक में है जो इनकार करे। मिसाल के तौर पे किसी पर चोरी का इल्जाम लगे, कोई सबूत नहीं है दावा करने वाले के पास, तो वो कसम खा के कहेगा मैंने चोरी नहीं की। कसम खा के कोई ये नहीं कह सकता कि यही चोरी किया है। दावा करने वाला कसम नहीं खाएगा। अलबय्यनतु अला मन इद्दआ वल यमीनु अला मन अनकर, ये सारे मामलात में यही निज़ाम है क़ज़ा में। रही बात यहाँ पर जो कसामा है, इसके अंदर ये है कि अगर एक आदमी कत्ल होता है और उनकी किसी से दुश्मनी थी और उसके कबीले के जो मकतूल है उसके कबीले के 50 लोग मिलकर ये कसम खाते हैं कि उसी ने कत्ल किया है, तो ऐसी सूरत में उसको पकड़ा जाएगा, उसको लाया जाएगा, उस आदमी को जिसके ऊपर शक, फिर उसके बाद तहकीक की जाएगी। अगर ये लोग कसम खाने से इनकार करते हैं तो इस तरह किसी को भी नहीं पकड़ा जाएगा, बल्कि जिन लोगों के ऊपर शक है उनसे पूछा जाएगा कि क्या तुम लोग कसम खाओगे, इस तरह तुम्हारे ऊपर तोहमत लग रही है। अगर वो लोग कसम खा लेते हैं तो वो लोग भी बरी हो जाएंगे। कसम नहीं खाते हैं तो फिर मजीद उसकी तहकीक होगी कि ये लोग किए हैं, और ये कसम ना खाना ये इस बात की अलामत है कि वो लोग किए हैं, उससे मुलविस हैं। तो ये असल में कसामा का निज़ाम है। तो अब यहाँ पर अब्दुल्लाह इब्न सहल के जो लोग थे उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, हमने कोई चीज देखी नहीं तो हम लोग कैसे कसम खाएंगे कि यही लोग मारे हैं या इसी फलां आदमी ने मारा है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, देखो अगर तुम लोग नहीं खाओगे तो तुम्हारे इल्जाम से बरात का इजहार कर देंगे 50 यहूदी कसम खा के, क्योंकि यहूदियों के अलावा कोई नहीं था खैबर में, वही लोग थे, तो वो लोग खा लेंगे कसम, वो लोग कसम खा के बरी हो जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब देख रहे हैं कि ये लोग कसम नहीं खा रहे हैं दावा करने में, क्योंकि अगर कसम खाएंगे तो किसी को पकड़ा जाएगा। मान लें कोई एक मशहूर कातिल है, गुंडा है, तो इस तरह उस पर उनके साथ किसी की दुश्मनी थी, इससे पहले ऐसा कोई वाकया हुआ, उसने मारने की कोशिश की, ऐसी कोई बात हुई, तो इस तरह के अगर कुछ शवाहिद मिलते हैं तो फिर उस बुनियाद पर तहकीक की जा सकती है। अगर ये लोग कसम खा के कहेंगे, जब इन्होंने कसम नहीं खाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है। तब तो अब तो यहूदियों का तो मामूल ऐसे था, वो लोग कस्में भी खा लेते, वो लोग रिश्वत भी खा लेते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, देखो अगर तुम लोग कसम नहीं खाओगे तो वो लोग कसम खा के बरी हो जाएंगे। तो अब किया क्या जाए? अगर ऐसा होगा, ये लोग कसम खाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये नहीं देखे हैं, अब वो लोग तो ऐसे ही खा लेंगे। तो अब ये जो आदमी का इंतकाल हुआ, ये जो आदमी जो गुजर गया या जो आदमी मारा गया, जो आदमी शहीद किए गए, उनका खून बेकार जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया कि उनको खून बहा दे दिया, यानी 100 ऊंट के बराबर दियत सदक़े के माल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूमत के खजाने से दे दी, बैतुल माल से। तो ये इस वाक़ये के अंदर पेश आया और यही इसी को अल-क़सामा कहा जाता है। और क़सामा कहते हैं बार बार कसम खाना मकतूल के कत्ल के दावे में कि फलां आदमी ने, तो 50 लोग कसम खाएंगे तो 50 लोग यही दावा करेंगे। मैं मिसाल के तौर पे मैं जैद, मैं ये कसम खाता हूं कि अमर ने खालिद का कत्ल किया, इस तरह कोई भी बात। तो ये इस तरह की कसम खाएंगे, पूरे 50 लोग भी अपनी बात रखेंगे, दावा करेंगे। तो ये ऐमान अल मुकर्ररा, इसी को अल क़सामा कहते हैं। अगर ये लोग नहीं खाते हैं तो फिर अच्छा, और ये बात भी है कि सिर्फ दावा करने से किसी को भी ये नहीं कहा जाएगा कि ये लोग वाकई कातिल हैं। सिर्फ इनका दावा करना या 50 लोगों का मिल के दावा कर देना, ये इस बात को साबित नहीं करता कि यही कातिल है, जब तक कि वो सारे शुबहात न मिल जाएं। जैसे आजकल तो मान लें कि सीसीटीवी कैमरा है और मुख्तलिफ चीज़ें हैं और बहुत सारी तहकीकात के इदारे भी हैं, वो लोग बहुत अगर गहराई से
تفتیش کرتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کے شبہات تک وہ پہنچ جاتے ہیں. تو اس طرح جب تک شبہات جس کے اوپر ظن غالب کیا جا سکتا ہے، جس کے اوپر ایک تقریباً یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس وقت تک اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو نے ہی قتل کیا. اچھا، اگر یہ لوگ اولیاء المقتول اگر قسم نہیں کھاتے ہیں تو جو خود مدعا علیہ ہے وہ خود قسم کھائے گا، اور اگر قسم کھا لے گا تو وہ بری ہو جائے گا. اگر قسم نہیں کھائے گا تو پھر اس کو یہ مانا جائے گا کہ اس کا قسم نہ کھانا یہ مزید ایک شبہ پیدا کر رہا ہے اور یہ اس کے ملوث ہونے کی علامت ہے. تو یہ اصل میں مدعا یہ دعویٰ کرنے کے لیے اس کا کچھ قرینہ ہونا چاہیے، یہ کہ مقتول اور قاتل کے درمیان ایک طرح کی دشمنی ہے، تو پہلے سے تہمت ہے. تو ایسی صورت میں ہی وہ شبہ ایک تاکید کی حد تک پہنچے گا اور اسی کی بنیاد پر تحقیق ہوگی. اگر نہیں تو صرف اس طرح قسم کھا کے کسی بھی انسان کو قاتل نہیں ٹھہرایا جائے گا، تو پوری تحقیق ہوگی بہرحال. اب مثال کے طور پہ اور بھی کئی چیزیں، مثال کے طور پہ اگر مقتول کی بہت ساری چیزیں ان کے گھر میں پائی گئی، آخری جو چیزیں اس کے ساتھ تھیں وہ اس کے اسباب، اس کی چٹیاں، اس کے اور بھی کوئی اغراض، اس کی سواری، اس کے اور بھی ایسے کئی چیزیں اگر پائی گئیں ان کے گھر میں، تو یہ ساری چیزیں شبہ کو قوی کرتی ہیں. اس کے بعد یہ جو دعویٰ ہے قسامہ، یہ عمومی جو نظام ہے قضا میں کہ البینۃ علی من ادعا والیمین علی من انکر کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ اس میں دعویٰ کرنے والا بھی قسم کھا کے دعویٰ کرے گا کہ یہ لوگ ہمارے آدمی کو قتل کیے. اور اسی طرح اگر کوئی بھی مجہول مقتول مل جائے، نامعلوم ہے کون ہے یہ انسان، یہ بھی نہیں معلوم، اور بعد میں وہ جس کا آدمی قتل ہوا ہے وہ لوگ آئیں اور کسی پر تہمت لگائیں اور برابر اس کے قرائن پائے جائیں گے، تو پھر یہ لوگ مستحق ہوں گے، یہ لوگ ان کے دعوے میں سچے مانے جائیں گے اگر وہ لوگ 50 قسمیں کھا لیتے ہیں، 50 لوگ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا یقسم 50 منکم علی رجل منہم فیدفع الیکم برمتہ، یدفع الیکم یعنی یسلم الیکم، وہ آدمی تمہارے حوالے کیا جائے گا. تو یہ طریقہ ہے اس قسامہ کا. اور اسی طرح اس میں یہ بات بھی ہے کہ سب سے پہلے جو بڑے لوگ ہیں انہی کو بولنے کا موقع دینا چاہیے، وہی لوگ بولنے کا حق رکھتے ہیں پہلے، اس کے بعد جب ضرورت ہو تو چھوٹے لوگ بھی بولیں گے، بچے بھی بولیں گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس میں یہ بات ذکر آئی فوادہ بمئۃ من ابل الصدقہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں ان کی دیت ادا کی 100 اونٹ سے. وعدہ مطلب یہ دیت ادا کر دی، یا ودہ فودہ صلی اللہ علیہ وسلم، ودہ یؤدی تعدیتاً، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت ادا کر دی. اور اسی طرح اس کے اندر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ وہ حدود کے سلسلے میں مطالبہ کرنے کے سلسلے میں کہ آپ اس کی حد نافذ کیجئے یا اس سزا کو نافذ کیجئے، اس کے لیے کوئی دوسرا آدمی بھی وکیل بن کے آ سکتا ہے. جیسے جو آدمی اپنی بات خود نہیں رکھ سکتا دوسرا آدمی بھی رکھ سکتا ہے، کیونکہ اب یہاں پر جو لوگ قتل ہوئے تھے، قتل کون ہوئے تھے؟ عبد الرحمن ابن سہل، عبداللہ ابن سہل قتل ہوئے تھے. عبد الرحمن ابن سہل ان کے بھائی بولنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ چھوٹے ہیں، آپ ذرا رکیں. تو کون لوگ بولے؟
دوسرے لوگ بولے کون؟ جو ان کے ساتھی تھے، جو لوگ گئے تھے دونوں ایک ساتھ، حویصہ محیصہ، ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھی ان کی طرف سے۔ تو اس میں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس طرح کے قضایا میں، اس طرح کے معاملات میں وکالت جائز ہے، ایک آدمی دوسرے آدمی کی بات رکھ سکتا ہے۔ چلیے اس کے بعد اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ مسلمان اور ذمی کے درمیان کوئی بھی آدمی دعویٰ کرتا ہے تو یہ مسلمانوں کے درمیان دعویٰ کرنے کی طرح ہے، اور کفار کی بھی قسم قبول کی جائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تم لوگ قسم نہیں کھاؤ گے تو وہ لوگ قسم کھائیں گے، تو اگر وہ لوگ قسم کھاتے ہیں تو بھی ان کی قسم قبول کی جائے گی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قسم کو قبول کرنے کا اشارہ دیا تھا۔ اب چونکہ یقین تھا اسی لیے یہاں پر ان کو نہیں بلایا گیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے جو دوسری حدیث پڑھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی، کہ ایک لڑکی، عن انس حدیث نمبر 336 ہے، حضرت انس بن مالک کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک لڑکی یا ایک بچی، اس کا سر کچلا گیا دو پتھروں کے درمیان رکھ کے، اس سے پوچھا گیا من فعل هذا بکی، ابھی اس کے ساتھ ابھی کچھ جان تھی اس بچی میں اور وہ پوری طرح بولنے کے لائق نہیں تھی، لیکن شک جن لوگوں کی بنیاد جن پر ہو سکتا تھا ان میں سے کچھ کے نام ذکر کیے گئے، تو برابر جب قاتل کو کا نام لیا گیا تو اس نے اشارہ کیا فأومأت برأسها، اور وہ نام کس کا لیا گیا تھا؟ ایک یہودی کا نام لیا گیا تھا، تو اس نے برابر اس بچی نے اشارہ کیا، فأخذ اليہودی وأخذ اليہودی، یہودی کو پکڑ کے لایا گیا، فاعترف، اس سے تحقیق کی گئی تو اس نے اعتراف کر لیا، فأمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يرد رأسه بین حجرین، جس طرح اس آدمی نے، اس یہودی نے ایک مسلمان بچی کو دو پتھروں کے درمیان رکھ کے کچلا تھا، اسی طرح اس یہودی کے ساتھ قصاص کے طور پر معاملہ کیا گیا۔ دوسرے الفاظ میں یہ صحیح مسلم کے اس طرح ہے کہ ایک یہودی نے بچی کو قتل کیا، کس کام کے لیے؟ کس وجہ سے؟ چاندی کے کچھ ٹکڑے تھے اس کے پاس، کچھ چاندی تھی بچی کے پاس، اس کو چھیننے کے لیے، اس کو چھین لیا، اس کو بعد میں مار کے اس کو فرار ہونا چاہ رہا تھا، تو یہ حرکت کرنے والا انسان پکڑا گیا۔ اس طرح اس قاتل کا پتہ چلا کہ بچی کے سامنے نام ذکر کیے گئے، تو بچی نے اعتراف کیا کہ ہاں یہ آدمی ہی میرا قتل کیا ہے، اور پھر اس آدمی کو بھی پکڑا گیا اور اس آدمی کو بھی ایسی ہی سزا دی گئی جس طرح اس آدمی نے اس بچی کو سزا دی تھی۔ اب اس حدیث سے یہ بات جو مستنبط ہو رہی ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر کسی کو سزا دی جاتی ہے، کسی کے خلاف کوئی جرم کا ارتکاب کیا جاتا ہے، تو جتنا وہ لوگ جرم کیے ہیں اتنا آپ لوگ بھی اس کی سزا دے سکتے ہیں، یعنی جیسے اس نے پتھروں کے درمیان رکھ کے کچلا، اسی طرح اس آدمی کو بھی کچلا جا سکتا ہے۔ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، یہی طریقہ ہے، یہی نظام ہے۔ اس کے بعد اس حدیث میں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایک عورت کے بدلے ایک آدمی کو قتل کیا جائے گا، کوئی معنی نہیں ہے، عورت ہے تو پھر عورت کو اگر قتل کرنے والے انسان کا پتہ چلے گا تو بالکل اس کو النفس بالنفسی کے تحت ایک جان کے بدلے جان، تو اس طرح اس کو مارا جائے گا۔ پھر اسی طرح یہاں پر جس کے اوپر جرم کیا گیا ہے، مجنی علیہ جسے کہتے ہیں، جس کے اوپر ظلم کیا گیا، اس کی بات کا اعتراف، اس کی بات کو قبول کیا جائے گا۔ جیسے یہاں پر ابھی جو تہمت
کا پتہ چلا یا جو شک کا پتہ چلا وہ کس سے پتہ چلا شیخ؟ یہاں پر جو تہمت کا پتہ چلا کس کے ذریعے سے پتہ چلا؟ وہ لڑکی خود بتا رہی تھی نا شیخ، وہ نام سب کے لیے گئے تو نام اس نے جو اس کے ساتھ کیا تھا تو اس پر اس نے اشارہ کیا تھا. ہاں، تو ایسی صورت میں باقاعدہ جس کے اوپر جرم کیا گیا اس کی شہادت لی جائے گی، اس کی شہادت قبول کی جائے گی. مان لیں وہ آخری حالت میں تھا یا کچھ نہیں کہہ سکا، کچھ لکھ دیا، کچھ اشارہ دے دیا، کچھ وائس میسج دے دیا، کوئی بھی ایسی بات ہے تو اس کو باقاعدہ قبول کیا جائے گا. اسی بنیاد پر تحقیق مزید ہوگی. اور اگر شک ہوا، اب جیسے کہ اب یہ تو آخری دم تھا، اس کا آخری حال تھا، آخری کچھ زندگی باقی تھی اس بچی کی، اس نے بتا دیا، اشارہ کر لیا، اشارے پہ اس نے بتا دیا، تحقیق ہو گئی، باقاعدہ اس نے اعتراف کیا. اگر اس طرح کی کوئی بات ہو اور پوری طرح معاملہ تاکید نہیں ہوئی، شبے کی بنیاد پر کسی کو پکڑا گیا اور اگر وہ قسم کھا کے یہ کہتا ہے کہ نہیں اس نے ایسا کام نہیں کیا تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ کوئی قوی شبہ نہیں ہے. جس پر مجنی علیہ یعنی جس کے اوپر جرم کیا گیا تھا اس کی طرف سے کوئی قوی ثبوت بھی نہیں ملا. صرف شک کی بنیاد پر کسی انسان کو قتل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ تاکید نہ ہو جائے. یہاں پر جن لوگوں کے تعلق سے خاص طور پر اس بچی کے معاملے میں جو عہد رسالت میں ہوا وہ تاکید ہو گئی اس کی، کیونکہ اس نے اس سے زیور چھیننے کے چکر میں یا چاندی چھیننے کے چکر میں اس نے اس کو مارنے کی کوشش کی تھی. اور یہی صحیح انصاف ہے کہ جس انسان نے کسی کے ساتھ کوئی جرم کیا اس کو اس کے برابر جرم کے برابر سزا دی جائے گی. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، یا اسی طرف من اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، جو 10 درازی کرے اس کے برابر. کسی نے ایک تھپڑ مارا، اس تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دیا جا سکتا ہے، اس تھپڑ کا جواب پتھر مار کے نہیں دیا جائے گا. یہ اس طرح کی بات ہے. اور اسی طرح جس نے پوری طرح جان لی اس کی جان لی جائے گی، بس اس کی تاکید ہونی چاہیے. تو یہاں تک ہم لوگ ان 2 حدیثوں پر رک جاتے ہیں. انشاءاللہ پھر کل یعنی یوم الاحد کو انشاءاللہ اس کے بعد والی حدیث نمبر 338 ہم لوگ پڑھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کتاب القصاص ہی میں. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم